بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ بزرگوں کو جو خطوط لکھے جائیں ان میں اشعار کا لکھنا میں خلاف ادب سمجھتا ہوں۔ ہاں بطور جوش نکل جائے تو دوسری بات ہے، قصداً ایسا کرنے کا حاصل یہ ہے کہ ان کو اشعار سے متاثر کر کے کام نکالنا چاہیے۔ نیز اپنی لیاقت کا اظہار ہے۔ طالب کا کوئی فعل معلم کے ساتھ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے خطوں میں اشعار لکھنے کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ اچھا نہیں ہے اپنے پیر صاحب کو شعر لکھے، خط لکھے اور اس میں شعر لکھنے شروع کر دے۔ اس میں ایک تو اپنی لیاقت کا اظہار ہے، مجھے بڑے شعر آتے ہیں، اپنی لیاقت کا اظہار ہے۔ دوسرے شعروں سے اثر ڈالنا مقصود ہوتا ہے، شعروں سے شیخ پر اثر ڈالنا مقصود ہوتا ہے۔ دونوں باتیں بری ہیں، اپنی لیاقت کا اظہار کرنا بھی برا ہے اور اثر ڈالنا بھی برا ہے۔ سادہ خط لکھے، اپنا حال لکھے، جو شیخ کہے اس پر عمل کرے، پھر اپنا حال لکھے، پھر جو شیخ کہے اس پر عمل کرے، اس کے تابع رہنا چاہیے، اپنے تابع شیخ کو نہ بنانا چاہیے۔ یہ تو اپنے تابع بنانا ہوا نا، اثر ڈال دیا، ہو میرے اندر ایسی لیاقت ہے، میرے اندر ایسی قوت ہے، اس شعر کا میں بھی مصداق بن رہا ہوں۔ یہ اچھا نہیں ہے۔ ایسی لیاقت ہے تو پھر گھر کیوں نہیں بیٹھ گئے، پھر پیر کیوں پکڑ لیا؟ پیر پکڑنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنی عاجزی، انکساری، تواضع، چھوٹا ہونا یہ ظاہر کرے، وہ پیر پھر آگے راستہ بتائے۔ اس راستے میں انکساری پسند ہے، انکساری، چھوٹا ہونا، انکساری یہ پسند ہے۔ بڑا ہونا، لائق ہونا، شعروں کا مصداق ہونا یہ ظاہر کرے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ جی ہاں جتنی تواضع اختیار کرے گا اتنی ہی جلدی مقصود تک پہنچے گا، جتنی اپنی بڑائی بیان کرے گا اتنی ہی دیر ہو جائے گی۔ بڑائی، تکبر، عجب، خود بینی یہ راستے کے ڈاکو ہیں، ڈاکو۔ یہ چلنے نہیں دیں گے آگے، کہیں گے یہیں ٹھہر جاؤ۔ جی ہاں، یہیں ٹھہر جاؤ، فل سٹاپ لگا دیں گے، یہاں ٹھہر جاؤ۔ یہ تواضع انکساری ہوگی
تو اڑتا چلا جائے گا، اڑتا، چلتا نہیں، اڑتا، جیسے ہوائی جہاز پر اڑتا جاتا ہے، جلدی پہنچ جاتا ہے۔ 10 گھنٹے کی مسافت 10 منٹ میں طے کر لیتا ہے ہوائی جہاز، 10 گھنٹے کی مسافت 10-15 منٹ میں طے کر لیتا ہے۔ تو اگر اڑنا ہو ندیم صاحب تو پھر اپنے آپ کو چھوٹا بنائے، چھوٹا چھوٹا اور چھوٹا اور چھوٹا، جتنا چھوٹا بنائے گا اتنا ہی پیر اس کو کھینچے گا اور اونچا کرے گا اور ہوا میں اڑائے گا اور جلدی سے لے جائے گا، جلدی سے لے جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ نصیب ہوگا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ان کا قرب زیادہ نصیب ہوگا۔ جتنا انسان چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، حق تعالیٰ اس سے 2، 3، 4 گنا اس کی طرف آتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، من اتانی شبرا اتیتہ ذراعا ومن اتانی ذراعا اتیتہ باعا۔ با کہتے ہیں 2 ہاتھ چوڑا، تم 1 ہاتھ چلو گے تو اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ تمہاری طرف آئیں گے۔ ونتانی ماشین اتیتہ ہر ولتن، جو چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی طرف بھاگ کر آتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، ان کی طرف چلو، چلو صحیح طریقے سے چلو، وہ بھاگ کر تمہیں پکڑ لیں گے۔ جیسے بچے کو چلنا سکھاتے ہیں، تھوڑی دور کھڑا کر کے کہتے ہیں آؤ، وہ قدم اٹھاتا ہے، گرنے لگتا ہے تو بھاگ کر پکڑ لیتے ہیں، گرنے نہیں دیتے۔ ایسے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھاگ کر پکڑ لیتے ہیں، لیکن قدم اٹھانا شرط ہے، تواضع کے ساتھ، عبدیت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف قدم اٹھائیے، وہ کھینچ لیں گے، وہ کھینچ لیں گے، وہ اپنا قرب عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔